جمعہ کے لیے ہماری کیا تیاری ہونا چاہیے، آپ غور سے سن لیجئے۔ جب بھی جمعہ آتا ہے نا، یہ درس آپ غور سے سن کر اگر اس پر عمل کریں گے، جمعہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے بھلائی کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو مل کر رہیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے، جمعرات کی شام جیسے ہی شروع ہوتی نا، جیسے شروع ہو گیا ہے، ہماری زبانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لیے درود کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آ جاتا، جمعرات کی شام سے شروع کرے، جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک، جب بھی ہماری ہر سانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہر سانس میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعتبار ہونا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ درود کے تعلق سے ہم امت میں بڑی بے اعتدالی دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہر نماز کے بعد بھی وہ گنبد خضرا کی طرف کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، جمعہ کے دن مساجد میں اعلان ہوتا عصر کی نماز کے بعد، اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما پڑھے تو 80 سال کا ثواب ملتا۔ کہاں یہ سب؟ آج کیا ہو گیا ہے، درود کے جو صیغے نبی نے سکھائے اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں ہول سیل میں لوگ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ درود تاج ہے، وہ درود عرش ہے، پاکستانی پنسورہ ملتا نا ہمارے پاس، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملا ہے۔ اور حاجیوں، حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں، درود ابراہیم جو نبی نے سکھایا نا، اس کو چھوڑ کر غلط انداز سے جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درود ویسے ہی سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ درود کے تعلق سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زندگی میں ہم آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی عام آدمی ہمارے اوپر احسان کرتے تو کتنا چڑھاتے ہم اسے، نبی کی وجہ سے ہدایت ملی، نبی نے جمعہ کے بارے میں بتایا نا، تو اس کا حق یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے جذبے سے پڑھتے رہیں۔ درود کے بارے میں جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، جو آدمی درود نہیں پڑھتا جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ ایسی حدیث، جو آدمی درود نہیں پڑھتا جنت کا راستہ بھلا دیا گیا اسے۔ ایسے اللہ کے نبی نے بڑی کافی چیزیں بیان فرمائیں۔ اور یاد رکھیں، درود ابراہیم جو ہے نا، اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم عموماً یہ سنتے آئے ہیں کہ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں اتارے گا۔ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو بھی بندہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں 10 مرتبہ کرتا ہے۔ ایسی بھی ایک فضیلت محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ تو جمعہ کے دن جیسے ہی جمعرات کی شام شروع ہو گئی، جمعہ کا آغاز ہو گیا، سب سے پہلے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ انداز میں، اور جب بھی پڑھتے رہیں درود ابراہیم جو اللہ کی نبی نے سکھایا، ایک پہلا ہے۔